ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ تقوی کیا ہے، جو بہت ہی سمپل سا ورڈ ہے تقوی، جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا تو اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہم دکھائیں گے اس ویڈیو میں جو احمدی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی اپنی حالت کیسی ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اب وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ تقوی کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتیٰ الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے، یعنی امانتوں اور عہدوں کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی ادائیگی کرنے والا ہو اور اس کا پابند ہو جائے۔ پس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہے، اس کی فہرست بنانے لگیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد ہیں جو ہم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں، ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پس اگر ہم باریکی سے جائزہ لیں تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں اور نہ بندوں کے۔ میں نے ایک عمومی فہرست بنوائی تھی جس میں بعض موٹے موٹے حقوق ہی رکھے تھے، تو جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ہیں، وہ بھی تقریباً 28-29 بن گئے تھے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو یہ ہے اور تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرو اور باریکی میں جا کر پورے کرو، اور اسی طرح اس کی امانتوں کے حق بھی ادا کرو اور باریکی میں جا کر ادا کرو۔ سب اپنی طرف نظر دوڑائیں کہ سب ہم یہ پورے کر رہے ہیں، اور سرکاری مسلمان تو کچھ زیادہ ہی پورے کر رہے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اپنے ملک کا سچ میں اللہ ہی حافظ ہے، ورنہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جسے سچ بولنا چاہیے وہ بس جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، جسے جرم روکنا چاہیے وہ خود سب سے بڑا مجرم ہے، جسے علاج کرنا چاہیے وہ موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے، جسے انصاف کرنا چاہیے وہ ظالم کا ساتھی بن گیا ہے۔ عجیب گورکھ دھندا چل رہا ہے، جسے حفاظت کرنی ہے وہ خود ہی لوٹ رہا ہے، جسے تعلیم دینی ہے وہ جہالت بانٹ رہا ہے، جسے خدمت کرنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہے، جسے قانون پر عمل کروانا ہے وہ مٹھی گرم کروا رہا ہے، جسے رہنمائی کرنی ہے وہ رہزنی میں مصروف ہے، اور جسے قیادت کا فریضہ سونپا گیا ہے وہ عداوت پر اترا ہوا ہے۔ سچ میں سمجھ میں نہیں آتا یہ ملک چل کیسے رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہی کو لے لیجیے، جس ادارے کا کام گھروں اور عمارتوں کی تعمیر کو قانون کے مطابق یقینی بنانا ہے، اس نے ایسی لاقانونیت بچا رکھی ہے کہ خدا کی پناہ۔ جس بلڈنگ کو گرانا چاہیے اس سے رشوت لے کر اسے بچایا جاتا ہے، جس بلڈنگ کو بنانا چاہیے وہ اس لیے نہیں بن پا رہی کہ افسران کو ان کا حصہ نہیں پہنچا۔ ہم تو لکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین